اسی طرح صحابیہ آتی تھی اندرونی مسائل پوچھا کرتی تھی، کیوں؟ معلوم تھا طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ہمیں جانا کہیں اور نہیں ہے۔ فرمایا آکے اللہ تبارک و تعالی حق بولنے سے نہیں شرماتا اللہ کے رسول، میں سوال پوچھنے آئی ہوں۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا کہ جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے ویسے عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ صحابیہ آ کے اللہ کے رسول سے پوچھ رہی ہیں، کیوں؟ شریعت معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، ہمیں یہی سیکھ سیکھ کے پوچھ کے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرا پڑے، کہا کہ پھر بچہ ماں کے پاس ماں کی مشابہت میں یا باپ کی مشابہت میں کیسے بدلتا ہے؟ جیسے احتلام تمہیں ہوتا ہے ویسے خواتین کو بھی ہوتا ہے، ویسے غسل واجب ہوتا ہے ان پر بھی، ویسے ہی غسل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے احکامات انہیں واضح کیے بتائے۔ اس زمانے میں کوئی میڈیکل نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی میڈیکل کی بات کہی، آج تک کیا ہے کوئی غلط نہ ثابت نہیں کر سکا۔ جو پانی آتا ہے جس کی وجہ سے ان پر غسل ہوتا ہے، اسی کی مشابہت اگر وہ اوپر آ جائے غالب تو اللہ کے رسول نے کہا ماں کی صورت میں ہوتا ہے، اگر باپ کا غالب ہو جائے تو باپ کی صورت میں ہوتا ہے بچہ۔ ابتدائی مسائل صحابیات بھی پوچھنے سے نہیں چوکی۔ ابتدا کیوں؟ معلوم تھا شریعت ہے، یہ طریقہ ہے، اس سے روگردانی جہنم کا عذاب ملے۔ ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہے پورا دین سیکھ لو، میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں جتنی ضرورت ہے اتنا سیکھنا تم پر ضروری ہے۔ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس حد تک سیکھا کرتے تھے دیکھو۔ ایک میاں بیوی، ایک انصاری جوڑا، ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک انصاری جوڑا ایک رات میں شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں پیچھے سے جمع کروں گا، تو بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم جب تک اللہ کے رسول سے پوچھ کے نہیں آتے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کروں گی۔ حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے پورا واقعہ۔ صبح آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی اجازت شریعت میں ہے؟ کہا کہ دیکھو مقعد میں اگر کرے گا تو حرام ہے، لیکن پیچھے کی طرف سے اگر خاص مقام پہ وہی کرے گا جہاں کرنا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں بتایا؟ کیوں بتائیے؟ شریعت سیکھنے کی ہے، چلنے کی ہے، خالی خلی تبرکن رکھ دینے کی نہیں ہے۔ معلوم تھا ہر صحابی کو، ہر صحابیہ کو، ابھی تک ان کو حکم نہیں آیا تھا، تبھی بھی شوہر کو اجازت نہیں دی اپنے کو استعمال کرنے، کہا کہ نہیں پہلے مسئلے کا حل لاؤ پھر میں اپنے آپ کو دوں گی تمہارے سپرد۔ اللہ کے رسول بتا دیں کہ حلال ہے تب آؤں گی میں تو نہیں۔ جب معلوم ہوا مسئلے کا حل تب آئی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کیا ہیں مقاصد پہ زنا کرتے ہیں، زنا سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ منع کیا ہے اس سے۔ معلوم نہیں، جوڑے کو معلوم نہیں، حیض میں جمع کر لینا حرام ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے دنوں میں الگ رہو تم۔ اگر کسی نے کیا غلطی سے کر لی تو فرمایا کہ نصف دینار سزا ہے، نصف دینار، نصف درہم تقریباً کیا ہوتے ہیں؟ تقریباً 500 روپے کے اوپر ہوتے ہیں، صدقہ دینا پڑے گا اس کو اگر اس نے کر لیا۔ معلوم بھی نہیں ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، ایسے بھی مسائل ہیں حالانکہ بالکل ابتدائی مسائل ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ نے جس حد تک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی، اس حیثیت سے خود صحابہ ہر معاملے میں چوکنا ہو چکے تھے کہ خود آ کے پوچھتے تھے شریعت میں کیا ہے، کیونکہ ہمیں دوسرے میں نہیں جانا۔